أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 171، 172 اور 173۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حلال و حرام کا ذکر کیا ہے، اور انسانوں کی مجبوری کی حالت میں شریعت میں کچھ ممنوع چیز بھی وقتی طور کے لیے انسان کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اور ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو آواز دیتا ہے، جو پکارتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یا ایسے شخص کو جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، ان کے پاس سمجھداری نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو کچھ کفار ایسے ہوتے انہیں کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنی بار بھی بتایا جائے، وہ اپنی حالت پر رہتے، بس سنتے چھوڑ دیتے۔ وہ چیزیں ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی، اسے وہ قبول نہیں کرتے تھے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوئی نیت ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جب ہم انہیں کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، صحیح بات کی تعلیم دیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ ان کا کام سننا ہے، صرف عمل نہیں کرتے ہیں۔ چلیں سن لیں گے، ان کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے، سن لیں گے، عمل نہیں۔ میں جو سمجھ رہا ہوں، میرے باپ دادا کا جو راستہ ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ مجھے چاہے قرآن سنایا جائے، چاہے حدیث سنائی جائے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں اپنے راستے پر چلتا رہوں گا۔ تو کفار میں سے بہت سے لوگ اس طریقے پر عمل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی سنتے بھی تو ایسے ہی انہیں عمل کرنا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں کہ بظاہر ایسے انہیں بولنے نہ آتا ہو یا انہیں سنائی نہ دیتا ہو
یا انہیں دکھائی نہ دیتا ہو، انہیں بولنا بھی آتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، تینوں چیزیں کام کر رہی ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے عام طور پر انسان اپنی شناخت رکھتا ہے یا لوگوں کو پہچانتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی باتیں رکھ سکتا ہے، انسانوں کو پہچان سکتا ہے۔ دیکھنے سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، سننے سے بھی بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور انسان اپنی زبان کھولتا ہے تو اپنا تعارف کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ تو ان کو حق بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولتے ہیں، انہیں حق سننا چاہیے تھا، یہ حق نہیں سننا چاہتے، انہیں حق کا راستہ دیکھنا چاہیے تھا، اس راستے پر چلنا چاہیے تھا، وہ راستہ دیکھ کر وہ نہیں دیکھتے، شر کا راستہ دیکھ رہے ہیں، خیر کا راستہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی شر کے راستے پر جا رہے ہیں۔ جیسے راہ چلتے ہوئے راستے میں ادھر گڑھا ہے اور ادھر سیدھا راستہ ہے، دونوں بھی راستے ہی میں ہیں، گڑھا بھی راستے میں ہے۔ اگر کوئی بچہ چلتے چلتے بجائے ادھر سے چلنے کے ادھر سے چلنے لگا تو باپ کہتا ہے اندھا ہو گیا ہے، اندھا نہیں ہوا ہے، وہ اسے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس لیے اس کو اندھا کہا اس نے کہ اس نے جگہ غلط استعمال کی، اس کو ادھر سے چلنے کے بجائے وہ ادھر سے چلنے لگا، اور ادھر گڑھا ہے، یہاں گر سکتا ہے وہ، تو سیدھے کہہ دیا اندھا ہو گیا، دکھائی نہیں دیتا کہاں سے جا رہے ہو، ادھر سے چلو۔ تو اس طرح سے اسلام کا راستہ، کفر کا راستہ، دونوں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کفر کے راستے پر جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اندھے ہو گئے، کفر کا راستہ جہنم کے گڑھے میں گرنے والا راستہ ہے، کیوں ادھر جا رہے ہو؟ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، یہ بہرے ہو گئے، تو بہرے کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بولتے چلے جائیے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر کفار کی اسی مثال دی گئی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، اور پھر کہا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ان انسانوں کو قرار دیا گیا، جن انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہیں، اگر وہ کفر پر ہیں تو پھر جانوروں سے بدتر ہیں، اگر وہ کفر چھوڑ دیتے ہیں اسلام پر ہیں تب وہ انسان ہیں، ورنہ قرآن نے ان کو اس طرح سے عیب دلاتے ہوئے کہا کہ تم تو جانوروں سے بدتر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کو جانوروں سے بدتر کہنا یہ حقیقت میں اس بات کی علامت ہے کہ ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے۔ جس طرح سے جانور کو راہ چلتے ہوئے خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اپنے اور پرائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ ہمارے لیے مفید کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، اس کے درمیان تمیز نہیں کرتے۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میرے پاس کسی نے اسلام نہیں پہنچایا، مجھے کتاب نہیں دی، میرے پاس کوئی داعی نہیں آیا، تو اس سے کہا جائے گا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس نہیں آیا، تمہارے پاس تو عقل تھی، تم نے اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں آپ کو لوگ سکھاتے نہیں ہیں، آپ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، آپ تحقیق کرتے ہو، آپ اس کے پیچھے پڑتے ہو، لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہو، کیونکہ آپ کو اس سے مطلب ہے۔
آپ کا اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، آپ کو ایسا نہ کرنے پر کہیں نقصان نظر آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے آپ خود 10 لوگوں کے پاس جا کے تحقیق کرتے ہو، تو یہ تو انسان کی عقل کا استعمال ہے۔ تو شریعت، اسلام یہ فطری چیز ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان انکار کر رہا ہے تو فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے، عقل کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وہ اپنی عقل کا استعمال کر لے، کائنات کو دیکھ لے، بس یہی اس کے لیے کافی ہے۔ دائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین و آسمان کو دیکھ لے، یہ ہر جگہ ہے۔ زمین اس کے پیروں کے قدموں کے نیچے ہے اور آسمان اس کے سر کے اوپر ہے، ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان چیزوں پر غور کر لے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ان سب چیزوں کا خالق کون ہے۔ جب خالق وہ ہے تو معبود کون ہونا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب باقی جن کے تم عبادت کرتے ہو ان کے بارے میں غور کر لو، کیا انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا۔ کیا انہوں نے آسمان بنایا، زمین بنائی؟ نہیں بنائی۔ کیا وہ ہوائیں چلاتے ہیں؟ نہیں چلاتے۔ وہ خود ہی محتاج ہیں، ہم ان کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں منتقل کرتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے محتاج ہیں، اپنی بناوٹ کے، اپنے وجود کے وہ محتاج ہیں۔ ہم اگر ان کو محفوظ نہ کریں تو ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پاک روزی کھانے سے متعلق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مومنو، تم اس حلال پاک روزی سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اور واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایک تو پاک روزی ہے، دوسرے یہ روزی اللہ نے دی ہے، اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ نے کسی چیز کے کھانے پر پابندی نہیں لگائی، جو بھی طیب ہے، حلال ہے، کھاؤ۔ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، جو بھی حلال ہیں کھانے کے لیے، انسانوں کو مکمل آزادی دی ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، جیسے جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی مزے سے کھاؤ پیو کہے گا، دنیا میں بھی کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اچھا کھاؤ گے، اپنی پسند کے حساب سے کھاؤ گے، اپنی صحت بناؤ گے، یہ عبادت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مومن کا مقصد وہ ہونا چاہیے، میں کوئی بھی اچھی غذا استعمال کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے فضول خرچی نہیں ہے، میں اپنی صحت کے لیے، میں اپنے بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے، میں اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ یہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، اور میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ تو نے مجھے پہلے ایسے ایسے کھلایا تھا، اب اتنی اچھی روزیاں مجھے مل رہی ہیں، تیرا شکر ہے یہ۔ واشکروا للہ، تو اللہ کا شکر ادا ہونا ضروری ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اس لیے کہ عبادت کے لیے پاک روزی ضروری ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے لیے پاک روزی بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ روزی اگر پاک نہ ہو، حلال نہ ہو، تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال دیتے ہوئے کہا تھا، ایک ایسی مثال ہے جس کو آدمی سمجھ سکتا ہے دماغی اعتبار سے۔ آپ کہتے ہیں رجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء
یا ربی یا ربی۔ ایک آدمی ہے بہت دور کا سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کا سر، اس کے کپڑے، اس کا بدن سب گرد آلود ہو جاتا ہے۔ اس طرح سفر کی وجہ سے آدمی کی شکل و صورت، آدمی کے کپڑے سب خراب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی وہ آدمی گرد و غبار والا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو دیکھے تو خراب لگے، کتنا پریشان آدمی ہے، تھکا ہوا ہے۔ اور پھر ایک ایسی جگہ جا کر پہنچ جاتا ہے سفر کرتے کرتے، جہاں جا کر راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اب اسے نہیں سمجھ میں آتا ہے میری منزل کہاں ہے، میں کہاں سے آیا، مجھے کہاں جانا ہے۔ دونوں راستے بند ہیں، نہیں پتہ ہے کدھر کہاں سے چلا گیا۔ کئی مرتبہ شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، نئے شہر میں ہم چلے جاتے ہیں کسی روڈ پہ یا کسی گلی میں، بڑی بڑی روڈوں پر بھی ایسا ہوتا ہے، آگے نہیں سمجھ میں آیا، چلیے واپس جاتے ہیں، واپس بھی بھول جاتے ہیں، کہاں سے آئے تھے وہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، اب کیا کریں، کہاں جائیں، کتنا وقت لگے گا اپنی جگہ پہنچنے کے لیے۔ تو یہ تو ایک صحرا میں، کسی جنگل میں، کسی دور جہاں انسان نہیں ہے، وہاں جا کر پریشان ہو جاتا ہے، اور کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ملتا، کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ تو یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ اب ایسے وقت میں ایک ہی دروازہ کھلا ہے، آدمی کا ذہن وہیں جاتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے تو چلو وہاں تو ہے۔ تو وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے میرے رب تو میری مدد کر، میری مدد کر۔ نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ۔ یہ آدمی اتنا پریشان ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی مددگار دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور بڑے اخلاص سے دل کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی یہ دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو بعض مرتبہ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی دعائیں قبول نہ ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس گناہ ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم اگر حرام روزی کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ فرماتے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اے مومنو تم وہ پاک روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ ناشکری کی وجہ سے یا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی پاک روزی ملتی ہے پھر رک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ مزید دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا، کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادتوں کی پابندی سے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے، لوگوں پر اپنے آپ کو ظلم سے روکنے سے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے، میں اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہوں۔ شکریہ یہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا، صرف اس کو شکریہ نہیں کہتے، اس کے ساتھ ساتھ دل سے بھی آپ کو شکریہ۔ آپ کو بھی جیسے انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو زبان سے بھی کریں، اور پھر کبھی اگر اسے مدد کی ضرورت پیش آئے تو آپ بھی اس کی مدد کرو، اس کی تعریف بھی کرو، اس کے لیے دعائیں بھی کرو، یہ اس کا شکریہ ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزیں جو حرام ہیں، مشرکین مکہ یہ حرام چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ جو حلال چیزیں تھیں اس کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے، جن حرام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس حرام کا کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شریر لوگ ہوتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا چاہیے بہت کرتے ہیں، تو ہم بڑے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ چھوٹے بچوں کے بارے میں زیادہ تر ایسے آدمی بولتا رہتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہ حال تھا، جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا اس کا کثرت سے استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا۔ مردہ جانور جو مر چکا ہو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور خون، جانور کے جسم سے جو خون بہتا ہے، دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے، بہنے والا خون، وہ خون حرام ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ 2 طرح کی چیزیں ہیں اس میں حرام میں۔ ایک ایسی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خبیث ہے۔ دوسری ایسی چیز ہے جو پاک ضرور ہے لیکن مقصد اس کا غلط ہے۔ جیسے مردار کا کھانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بہتے ہوئے خون کا کھانا یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ خنزیر کا گوشت یہ بھی نقصان دہ ہے جسمانی حساب سے، خبیث چیزیں ہیں یہ۔ اور اگر کوئی شخص مرغا ہو، بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، جو حلال اور طیب ہے، جس کو کھا سکتے ہیں، ذبح کر کے کھانا چاہیے اس کو۔ لیکن اگر یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تب ذبح بھی ہوا ہے، خون ہم نے نہیں کھایا، اس کا خرید کر لایا ہے، اپنے پیسوں سے خریدا ہوا ہے، چوری کا نہیں ہے۔ لیکن ایسے مقصد ہمارا ہے کہ کسی اور کی عبادت کے لیے، کسی اور کے نظر و نیاز کے لیے ہم نے اس کو ذبح کیا، تو جو خبیث ہے اس سے بھی منع کیا، اور جس کا مقصد خبیث ہے اس سے بھی منع کیا۔ دونوں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چیز بذات خود پاک ہو اور مقصد بھی آپ کا پاک ہو۔ مقصد قربانی اللہ کے لیے، قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کے لیے، کسی پیر، بزرگ، ولی کے نام سے، ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، یا پھر بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں ہم غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کرتے، ہم بکرا لے کر جاتے ہیں وہ بڑے پہاڑ پر، اور وہاں جا کے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی، ہم اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کسی ولی کا، بزرگ کا نام نہیں لیتے۔ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بکرا آپ تو 10 کلومیٹر سے آئے ہو، وہاں آپ کا گھر ہے، آپ کو کھانا بھی وہاں پر ہے، تو اس کو بیچارے کو اٹھا کر یہاں لانا، بڑے پہاڑ پہ یہاں ذبح کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ہوٹل والوں کو جو کھانا بناتے ہیں وہ پہاڑوں پہ لے جا کے ذبح کرتے ہیں؟ چکن سینٹروں کو دیکھا ہے کبھی ہم نے کہ ذبح کرنا ہو تو چلیے ولی کے نام کے فلاں ولی کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں صاحب، نہیں، بسم اللہ۔ غیر مسلم کی دکان ہے تو بھی وہ اسی جگہ سامنے آپ کے سامنے ذبح کر دے گا، انہیں پتہ ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، بس اصل مقصد یہ ہے۔
اب باقاعدہ اگر کوئی یہ ساری جگہیں چھوڑ کر کسی پہاڑ پر جا رہا ہے، کسی درخت کے نیچے جاتا ہے، کسی درگاہ کے قریب میں بیٹھ کر ذبح کرتا ہے، درگاہ قبرستان یہ تو ذبح کی جگہ نہیں ہے نا، یہ تو مذبح خانہ نہیں ہے۔ مذبح خانے تو شہر کے اندر ہوتے ہیں جہاں باقاعدہ صفائی کا انتظام ہوتا ہے، آپ باقاعدہ درگاہ کے قریب لے جا کر ذبح کر رہے ہو۔ اور پھر بعض مرتبہ کہا جاتا ہے یہاں درگاہ پر آنا ہے، گوشت کھا کر نہیں آنا ہے، گوشت کھا کر جانا نہیں ہے مگر بکرا وہاں ذبح کرنا ہے۔ تو یہ جو مقصد ہے، اب چاہے اللہ اکبر کہو، انی وجہت پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، لیکن آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کس نیت سے یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ کسی نے گھر کی تعمیر کی، گھر کی تعمیر کرنے کے بعد بکرا ذبح کیا، لوگوں سے کہا کہ مجھے خوشی کی، میرا خوشی کا مسئلہ ہے، اللہ نے مجھے گھر کی تعمیر کرنے کی توفیق دی، آج بڑا کام ہوا ہے، میں چاہتا ہوں لوگوں کو خوشی میں کھانا کھلاؤں۔ اچھی بات ہے، آپ خوشی میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، عام خوشی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اسے دیکھیے، آپ جب وہ دعوت دیتا ہے، بکرا اپنے گھر لاتا ہے اور گھر کے آنگن میں ذبح کرتا ہے، نیا گھر ہے، بکرا نئے گھر کے آنگن میں ذبح کر رہا ہے، کیوں؟ آپ کا گھر گندا ہو جائے گا نا؟ نہیں، اس لیے کہ جب تک ہم اپنے نئے گھر کی چوکھٹ کو بکرے کا خون نہیں دکھائیں گے، تب تک اس گھر میں جو شیطان ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ بنایا آپ نے، قبضہ کر لیا شیطان نے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو بھگانا ہے تو وہاں بکرا ذبح کرو اور وہ چوکھٹ کو خون دکھاؤ۔ اسی لیے تقریباً دعوت دینے والے، نئے گھر کی تعمیر پر دعوت دینے والے اپنے گھروں میں مرغے اور بکرے ذبح کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کھانا بھی یہیں بنے گا، دعوت بھی یہیں ہوگی۔ ہم ان سے کہیں ہوٹل سے منگا لیجیے، نہیں نہیں ہوٹل سے نہیں منگا، جتنا خرچہ آپ کا ہو رہا ہے اس سے کم میں ہم باہر سے منگا لیتے ہیں، آپ کو تکلیف بھی نہیں دن بھر اس کے لیے محنت کرنے کی، وہ بھی راضی نہیں ہے۔ نہیں ہونا چاہیے بس، اگر بنانا ادھر ہے تو کاٹنا یہاں ضروری ہے، تو یہاں کٹائی کیوں ہے؟ بقرعید میں آپ ان سے کہیے یہ بکرا آپ کے آنگن میں کاٹے، نہیں نہیں نہیں، وہ مدرسے میں لے جا کر کاٹ کے لاؤ، کاٹ لو، کہیں بھی کاٹ لو، میرا پیسہ رکھ لو، مجھے گوشت بھیج دو بس۔ قربانی کے لیے باقاعدہ لوگوں کا ایسا ذہن بنا ہوا ہے، بکرا دیکھتے نہیں ہیں، جانور دیکھتے نہیں ہیں، کلو کے حساب سے خرید لیتے، کہیں بھی کٹا لو، کہیں بھی بھیج دو، کہیں بھی کٹا لو، تھوڑا لا کر دے دو، یہ دماغ ہے۔ لیکن جب گھر کی خوشی کے وقت میں یہی کام کرنا ہو تو بھی یہ کہہ سکتے ہیں مدرسے والوں سے، جائیے آپ ایک بکرا لیجئے، کاٹ کے کھا لیجئے، لیکن نہیں، میرے گھر پر بکرا کٹے گا، طلبہ یہیں پر آئیں گے، بچے یہیں پر آئیں گے، رشتہ دار یہاں پر آئیں گے، یہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں وہ ہے، اور یہ کھانا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، ایسا کھانا ہم نہیں کھا سکتے۔ خوشی ضرور ہے آپ کو، لیکن خوشی میں آپ یہ اپنے اللہ کی نعمت کی بربادی مت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، اتنا عالیشان گھر دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ شیطان کے لیے بکرا کاٹ رہے ہو۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، زمانے جاہلیت میں جو چیزیں موجود تھی آج مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اب جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب کسی مسلمان کو کسی نے کسی جگہ پکڑ لیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، شراب کی بوتل لے کر آئی اور کہا کہ یہ پیو، ڈال دیا اس کے منہ میں یا اس کے ہاتھ میں دیا، کہا پینا ہے تم کو، نہیں پی کے ہم ماریں گے ابھی۔ وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے شراب کی بوتل منہ پہ لگاتا ہے، پی لیتا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اللہ فرماتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے بھی شراب پیا،
لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی خنزیر کا گوشت لے کر آئے، کسی مسلمان کو پکڑ کر کہے یہ گوشت کھانا ہے، کھاؤ گے تو چھوڑیں گے ورنہ مار ڈالیں گے، دونوں راستے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان، اللہ کا شکر ہے، اس دور میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی عزتیں بھی گنوائیں، اپنا گھر گنوا دیا، ایمان بچانے کی خاطر، جنہوں نے اپنے ایمان بچانے کی خاطر سب کچھ گنوا دیا، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہم نے دیکھا ہے ہندوستان میں کتنے ایسے مسائل ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کسی جگہ کسی کا گھر جلایا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو آج سے میں تمہارے مذہب کا ہو گیا، چلیے میں ٹیکا لگا لیتا ہوں، میں تمہارے دھرم کا ہو جاتا ہوں۔ نہیں، اس نے اپیل کی، درخواست کی، نہیں مانا، جل گئے، زندہ جل گئے، لیکن کفریہ کلمات اپنی زبان پر آنے نہیں دیا۔ اگر اس دور میں بھی اس طرح کے مسلمان ہیں، ایسے بھی ان کا اگر ایمان ہے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کئی جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں مگر کبھی ایسا تبدیلی کے واقعات نظر نہیں آئے۔ اگر کبھی کسی نے کہہ بھی دیا کہ آپ کہہ دیجئے، کلمے کا انکار کر دیجئے، رب کو برا کہہ دیجئے، نبی کو برا کہہ دیجئے، اس نے کہہ بھی دیا، فلا اثم علیہ، تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اور ساری انسان بھی اس کو دیکھے گا تو کہے گا نہیں، اس نے جو کہا ہے بس وہ زبان سے ہے، دل سے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جانتا ہے بندوں کی حالتیں کیا ہیں، بندوں کو کیسی کیسی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حلال اور پاک روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔